مجھے چھوڑ دو رفیق، خدا کا واسطہ میں تمہاری بہنوں جیسی ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ ہیر کی روتی اور گڑ گڑاتی آواز دوپہر کے سناٹے میں گونجی۔ وہ روز کی طرح اپنے ماموں کو روٹی دینے کھیتوں کی طرف جا رہی تھی جب اس کے درندہ صفت ماموں ذات رفیق نے اس کا راستہ روک لیا۔ دھوپ کی شدت اور کھیتوں کی ویرانی نے رفیق کے ارادوں کو مزید خطرناک بنا دیا تھا۔ کون سی بہن اور کیسا واسطہ؟ چپ کر کے میری بات مانو ورنہ یہیں تیری جان نکال دوں گا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ رفیق نے اس کی کلائی کو بے دردی سے مروڑتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور درندگی ناچ رہی تھی۔ وہ کافی دنوں سے اسے اکیلے پن اور اس موقع کی تلاش میں تھا تاکہ ہیر کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکے۔ مجھے جانے دو ورنہ میں شور مچا دوں گی، سارا گاؤں اکٹھا ہو جائے گا اور سردار سائیں تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہیر نے روتے ہوئے اسے دھکا دینے کی کوشش کی مگر وہ ایک کمزور لڑکی تھی اور رفیق ایک مضبوط اور ظالم مرد۔ اس نے ہیر کی دھمکی سن کر ایک قہقہ لگایا۔ شور مچا کر اپنی ہی عزت اچھالے گی، کوئی تیری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ سب کہیں گے کہ تو خود اپنی مرضی سے مجھ سے ملنے آئی تھی، اور سردار کو تو میں خود بتاؤں گا کہ تو کتنی بے حیا ہے۔ رفیق نے انتہائی کمینگی سے ہنستے ہوئے اس کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی۔ ہیر نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور اپنی جان اور عزت کو خطرے میں دیکھ کر اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ رفیق کا توازن بگڑا اور وہ پیچھے کچی ناہموار زمین پر جا گرا۔ ہیر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حویلی کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے قدموں میں وحشت تھی اور سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ وہ مڑ کر دیکھے بغیر اندھا دھند بھاگتی رہی۔ اسے زمین کی اونچ نیچ کا کوئی ہوش نہیں تھا، بس ایک ہی دھند کہ کسی طرح خود کو محفوظ مقام تک پہنچا سکے۔ وہ اسی طرح بھاگتے ہوئے اچانک ایک چوڑے اور انتہائی مضبوط وجود سے ٹکرا کر زمین پر گرنے لگی۔ ایک طاقتور ہاتھ نے اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی ہوا میں تھام لیا۔ ہیر نے خوفزدہ اور کانپتی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے سردار ارتضیٰ خان کھڑا تھا۔ وہ انساد گاؤں کا سردار تھا اور اس کی دہشت سے ہر کوئی کانپتا تھا۔ اس کا روپ اور دبدبہ ایسا تھا کہ لوگ اس سے نظریں ملانے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ اس وقت اس کی سیاہ آنکھوں میں غصے اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ہیر کا دوپٹہ سرک چکا تھا اور وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کی سانسیں دھونکنی کی طرح چل رہی تھیں۔ ارتضیٰ نے ایک لمحے کے لیے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا اور فوراً اپنے چوڑے کاندھے سے سردیوں کی بھاری شال اتار کر ہیر کے کاندھوں پر لپیٹ دی۔ اس کی نظروں میں ایک سخت سوال تھا کہ یہ لڑکی اس طرح سے بدحواس کیوں بھاگ رہی ہے؟ سردار سائیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ لڑکی جھوٹ بولے گی۔ رفیق ہانپتا ہوا اور کپڑے جھاڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ سردار ارتضیٰ کو سامنے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے فوراً سے پینترا بدلا تاکہ سارا الزام ہیر پر ڈال سکے اور خود کو سردار کے قہر سے بچا سکے۔ یہ لڑکی اپنی مرضی سے مجھ سے ملنے آئی تھی اور اب نخرے دکھا رہی ہے۔ اسے شوق ہے مردوں کو پیچھے لگانے کا، یہ کردار کی اچھی نہیں ہے۔ رفیق نے انتہائی ڈھٹائی سے جھوٹ بولا اور ساتھ ہی ہیر کو خونی اور دھمکی آمیز نظروں سے گھورا تاکہ وہ خوف سے سچ نہ بول سکے۔ اس کی نظروں میں واضح پیغام تھا کہ اگر اس نے سچ بولا تو اس کے ماموں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ارتضیٰ کی تیز اور کاٹدار نگاہیں ہیر کے چہرے پر گڑ گئیں۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ بولو، زبان نہیں ہے تمہارے منہ میں؟ ارتضیٰ کی پاٹ دار اور سرد آواز پر ہیر کا دل سینے میں دھک سے رہ گیا۔ اس نے رفیق کی دھمکی آمیز نظروں کو دیکھا تو جان اور عزت کے خوف سے اس کا گلا خشک ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس نے سردار کو سچ بتایا تو رفیق بعد میں اس کا جینا حرام کر دے گا اور اس کے بوڑھے ماموں کو نقصان پہنچائے گا۔ اس نے شدید مجبوری اور ڈر کے عالم میں اس بات میں سر ہلا دیا اور وہاں سے روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ ارتضیٰ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کے ماتھے پر غصے سے رگیں ابھر آئیں۔ وہ ان کے مزاری کی بیٹی تھی۔ اس لڑکی کی اس بے شرمی اور دوغلے پن پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا، مگر اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے رفیق کو نظر انداز کیا اور اپنی راہ لی۔ وہ ایسی گھٹیا اور سستی لڑکیوں کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا جو کھیتوں میں مردوں سے ملنے آتی تھی۔ اگلے روز صبح سویرے ارتضیٰ خان زمینوں کے معاملات نمٹانے اپنے کسی اہم کام کے سلسلے میں شہر جا رہا تھا۔ اس کی سیاہ لینڈ کروزر کچے راستے پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ ارتضیٰ کا ذہن پچھلے دن کے واقعے پر اور فصلوں کے معاملات میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک کچی پگڈنڈی سے وہی لڑکی بھاگتی ہوئی گاڑی کے بالکل سامنے آ گئی۔ ارتضیٰ نے پوری طاقت سے بریک لگائی۔ گاڑی کے ٹائروں کی دلخراش آواز پیدا ہوئی اور گاڑی لڑکی سے محض چند انچ کے فاصلے پر رکی۔ دھول کا ایک طوفان اڑا۔ لڑکی پہلے ہی شدید خوف اور پریشانی کا شکار تھی اور گاڑیوں سامنے رکنے اور موت کو اتنے قریب دیکھنے پر وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ارتضیٰ شدید غصے میں گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتا ہوا باہر نکلا۔ یہ وہی کل والی مزارے کی بیٹی تھی
آج پھر یہ کوئی نیا تماشا کھڑا کر رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے پانی کی بوتل نکالی اور اس کے پاس آ کر اس کے چہرے پر مسلسل پانی کے چھینٹے مارے۔ ہیر نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور اپنے بالکل سامنے ارتضیٰ کو کھڑا پا کر ڈر کے مارے زمین پر ہی پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اندھی ہو گئی ہو جو چلتی گاڑی کے سامنے آ رہی تھی؟ بھاگ کیوں رہی تھی؟ اس طرح جنگلیوں کی طرح مرنے کا شوق ہے تو کہیں اور جا کر مرو، میری گاڑی کے سامنے کیوں آئی ہو؟ ارتضیٰ کی آواز میں شدید غصہ اور خفگی تھی۔ اس نے لڑکی کی حماقت پر اسے کڑی نظروں سے گھورا۔ سردار سائیں، میرے ماموں کو کھیتوں میں سانپ نے کاٹ لیا، وہ مر جائیں گے، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، میں مدد کے لیے بھاگ رہی تھی، مجھے اسپتال جانا ہے، خدا را میری مدد کرے۔ ہیر ہچکیوں سے روتے اور کانپتے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر اپنے اکلوتے سہارے کی موت کا خوف طاری تھا۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی اور اس کے آنسو مٹی میں مل کر کیچڑ بن رہے تھے۔ ارتضیٰ کا غصہ یہ سنتے ہی ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے اندر کا سردار جاگ اٹھا۔ وہ اپنے مزاروں کا خیال رکھنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اس نے مزید کوئی سوال کیے بغیر ہیر کو ماموں کے پاس لے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں تیزی سے کھیتوں کی طرف گئے جہاں اس کا ماموں بے سد پڑا تھا۔ اس کے منہ سے واقعی جھاگ نکل رہی تھی اور اس کا جسم نیلا پڑ رہا تھا۔ ارتضیٰ نے فوراً اسے مضبوط بازوں میں اٹھا کر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ ہیر بھی روتی ہوئی ساتھ بیٹھ گئی اور ماموں کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ارتضیٰ نے تیز رفتاری سے گاڑی اسپتال کی طرف روانہ کی۔ اسپتال کا راستہ کافی طویل تھا اور ہیر مسلسل روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسپتال پہنچ کر ارتضیٰ نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے فوراً علاج شروع کروایا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ زہر کافی حد تک پھیل چکا ہے، لیکن بروقت پہنچنے کی وجہ سے جان بچنے کی امید ہے۔ ارتضیٰ وہاں کچھ دیر رکا، تمام اخراجات ادا کیے اور ہیر کو تسلی دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن ارتضیٰ کی گاڑی حویلی کی طرف جا رہی تھی جب اس نے ہیر کو سڑک کے کنارے کھڑے دیکھا۔ وہ جیسے اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے گاڑی اس کے پاس روکی اور شیشہ نیچے کیا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے۔ کیا ہوا؟ اب کس مصیبت میں پڑ گئی ہو؟ کہ اب کوئی اور ڈرامہ رچانا ہے؟ ارتضیٰ نے اسپاٹ اور کھردرے لہجے میں پوچھا۔ اس کی نظریں ہیر کے معصوم اترے ہوئے چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں کا طواف کر رہی تھی۔ وہ آج بھی ویسی ہی اداس لگ رہی تھی۔ سردار سائیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ میرے ماموں کی طبیعت اب بہت بہتر ہے۔ آپ کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ میں ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی۔ آپ نے مجھ غریب پر بہت بڑا کرم کیا۔ ہیر نے نظریں جھکا کر انتہائی عاجزی اور احترام سے کیا۔ اس کی آواز میں بلا گئی مٹھاس تھی اور سادگی تھی۔ وہ واقعی سچے دل سے شکر گزار تھے۔ ارتضیٰ نے خاموشی سے غور سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ واقعی بہت معصوم اور پرکشش تھے۔ اس کی بڑی بڑی اداس آنکھیں، بے داغ رنگت اور سادگی کسی کو بھی مسحور کر سکتی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے ہیر بہت اچھی لگی، مگر اگلے ہی لمحے اسے کھیتوں والا منظر یاد آ گیا جب یہ اپنے منگیتر کے بلانے پر کھیتوں میں چلی گئی تھی اور اس نے خود سردار کے سامنے یہ اعتراف کیا تھا تو اس کا غصہ دوبارہ بھڑک اٹھا۔ شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا فرض تھا یہ۔ میں نے اپنے مزارے کی جان بچائی، تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، مگر اگر تم میں اتنی ہی حیا ہوتی تو اس دن اس طرح بے شرموں کی طرح اپنے کزن سے ملنے کھیتوں میں نہ جاتی۔ اگر میں نہ آتا تو کیا ہو جاتا تمہارے ساتھ؟ سوچا ہے کبھی؟ اپنی عزت کا کچھ تو خیال کیا کرو۔ عورت کی عزت ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ ارتضیٰ نے انتہائی طنزیہ اور سخت لہجے میں کہا تھا اور بغیر کسی جواب کا انتظار کیے گاڑی کا شیشہ چڑھا کر گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خاموشی سے گاڑی کو دھول اڑاتے دور جاتے دیکھتی رہی۔ وہ اسے سچ کیسے بتاتی کہ اس کا کزن اسے بلیک میل کرتا ہے اور اس دن وہ اسے زبردستی نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنا دکھ اپنے سینے میں دبائے واپس مڑ گئی۔ کچھ روز بعد یہ حالات نے سنگین اور بھیانک رخ اختیار کر لیا۔ زہر کا اثر بظاہر ختم ہو چکا تھا، مگر اندرونی پیچیدگیوں اور دل کا دورہ پڑنے کے باعث ہیر کے ماموں کا اچانک انتقال ہو گیا۔ وہ بوڑھا جسم سانپ کے زہر کے بعد ہونے والی کمزوری کو برداشت نہیں کر سکا۔ چھوٹے سے کچے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہیر چارپائی سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کا اکلوتا سایہ چھن گیا تھا۔ اب اس ظالم دنیا اور خاص طور پر اپنی مامی اور رفیق کے رحم و کرم پر تھی۔ عورتوں کے رونے اور بین کرنے کی آوازیں محلے بھر میں گونج رہی تھی۔ ہیر کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کی مامی ایک کونے میں بیٹھی جھوٹے آنسو بہا رہی تھی، جبکہ اس کی نظروں میں ہیر کے لیے وہی پرانی نفرت تھی۔ سب عورتیں پردہ کر لیں اور پیچھے ہٹ جائیں۔ مرد حضرات جنازہ اٹھانے اندر آ رہے ہیں۔ کوئی عورت سامنے نہ رہے۔ ایک بزرگ عورت نے باآواز سے بلند اعلان کیا۔
تاکہ ذہن خالی کیا جا سکے اور محرم نامحرم کا فرق ملحوظ رکھا جائے۔ جنازہ اٹھانے والوں میں سردار ارتضیٰ خان بھی صف اول میں شامل تھا۔ جیسے ہی وہ بھاری قدموں کے ساتھ صحن میں داخل ہوا، اس کی تیز نظر سیدھی ہیر پر پڑی۔ وہ ماموں کی چارپائی کے پاس فرش پر بیٹھی بے حال ہو رہی تھی۔ اسے اپنے دوپٹے کا بالکل ہوش نہیں تھا جو اس کے کاندھوں سے سرک کر زمین پر گر چکا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بس اپنے ماموں کا چہرہ تکے جا رہی تھی۔ ارتضیٰ نے فوراً اپنی نظریں چرا لی۔ اس کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئی۔ جب باقاعدہ پردے کا اعلان کر دیا گیا تھا تو اس لڑکی کو اپنا ہوش کیوں نہیں تھا؟ کیا یہ جان بوجھ کر مردوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتی تھی؟ اس کا ذمہ دار اور سرداری خون جوش مارنے لگا۔ اسے ہیر کی یہ بے پردگی ایک سوچی سمجھی سازش لگی۔ اس نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچے اور غصے کو قابو کرتے ہوئے جنازے کو کاندھا دینے آگے بڑھا۔ جنازہ جب حویلی کے گیٹ سے باہر لے جایا جانے لگا تو ہیر بھی دیوانہ وار روتی ہوئی پیچھے کی طرف بھاگی۔ وہ ماموں کو آخری بار جی بھر کر دیکھنا چاہتی تھی، اس سے لپٹنا چاہتی تھی، مگر دروازے تک پہنچتے ہی مسلسل رونے، نڈھال پن اور کئی وقتوں کی فاقہ کشی کے باعث اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ گیٹ پر ہی چکرا کر بے ہوش ہو کر گرنے لگی۔ ارتضیٰ جو جنازے کے بالکل پیچھے چل رہا تھا، اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر ہیر کو کچی زمین پر گرنے سے بچا لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس غیر محرم لڑکی کو اپنے مضبوط بازو میں سنبھالنا پڑا، ورنہ اس کا سر پتھر سے ٹکرا کر بری طرح پھٹ جاتا۔ اس کے نرم وجود کا بوجھ ارتضیٰ کے بازوؤں پر تھا۔ اس نے ہیر کو اٹھایا اور گھر کے اندر لے آیا۔ اسے صحن میں پڑی ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لٹاتے ہوئے اس کی نظر ہیر کی مامی پر پڑی، جو ارتضیٰ کو یوں ہیر کو اٹھا کر اندر لانا انتہائی ناپسندیدہ اور شک کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مامی کی نظروں میں واضح خباثت اور الزام تھا۔ ارتضیٰ نے اس کی پرواہ کیے بغیر ہیر کے سرہانے کھڑی ایک عورت کو پانی لانے کا اشارہ کیا اور تیزی سے باہر جنازے میں شامل ہونے کے لیے نکل گیا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ بار بار اس کے سامنے آ رہی تھی۔ دوپہر کی کڑکتی دھوپ میں سردار ارتضیٰ خان اپنی زرعی زمینوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ گندم کی فصل کو پہلا پانی یعنی خوراب دینے کا وقت تھا، جو فصل کی بہترین پیداوار اور جڑوں کی مضبوطی کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے۔ وہ کھالے کا نکا موڑنے اور پانی کا بہاؤ چیک کرنے کے لیے ٹیوب ویل کے ساتھ بنے پرانے اور انتہائی گہرے کنویں کی طرف بڑھا۔ فصل میں نائٹروجن کھاد کا چھڑکاؤ بھی اس سے پہلے پانی کے ساتھ ہونا لازمی تھا، اسی لیے وہ خود ہر چیز کی نگرانی کر رہا تھا۔ اچانک اس کی تیز نظر کنویں میں بوسیدہ منڈیر پر کھڑی ایک دبلی پتلی لڑکی پر پڑی۔ وہ ہیر تھی۔ وہ نیچے گہرے اور تاریک پانی کو مسلسل دیکھ رہی تھی اور اس کا ایک قدم ہوا میں معلق تھا۔ وہ چھلانگ لگانے کے بالکل قریب تھی۔ ارتضیٰ کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنی پوری رفتار سے دوڑ لگائی۔ یہ کیا پاگل پن ہے بے وقوف لڑکی! ارتضیٰ نے عین اس وقت ہیر کا بازو پکڑ کر اسے پوری طاقت سے پیچھے کی طرف کھینچا جب وہ موت کے منہ میں چھلانگ لگانے ہی والی تھی۔ ہیر کا توازن مکمل طور پر بگڑا اور وہ سیدھی ارتضیٰ کے چوڑے سینے سے زور سے ٹکرائی اور پھر دونوں کچی زمین پر دھول میں گر گئے۔ ارتضیٰ نے غصے سے فوراً اٹھ کر اس کے کاندھوں سے پکڑ کر اسے بری طرح سے جھنجھوڑا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کہیں اور جا کر مرو۔ میری زمینوں پر یہ خودکشی کا ڈرامہ کیوں لگا رکھا ہے؟ مجھ پر قتل کا الزام لگوانا ہے تم نے؟ ارتضیٰ کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا اور اس کی آواز کی گرج سے قریبی درختوں پر بیٹھے پرندے بھی اڑ گئے۔ مجھے مر جانے دیں سردار سائیں، میرے پاس اب جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ ہیر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا اور وہ زمین پر بیٹھی اپنے بال نوچ رہی تھی۔ اس کی حالت انتہائی قابل رحم تھی۔ وجہ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم یہ اپنی جان لینے جیسا حرام اور بزدلانہ کام کیوں کرنے جا رہی ہو؟ سیدھی طرح جواب تو مجھے کوئی کہانی نہیں سننے۔ ارتضیٰ نے انتہائی سخت اور کاٹ دار لہجے میں پوچھا اور اسے بازوں سے پکڑ کر زبردستی کھڑا کیا۔ میری مامی مجھ پر بے تحاشا ظلم کرتی ہے اور وہ درندہ رفیق مجھے اکیلا پا کر میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ میں اپنی عزت گنوانے اور اس کی ہوس کا نشانہ بننے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ اپنی جان دے دوں۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ ہیر کی آواز میں درد، بے بسی اور تھکن تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بازوں سے قمیص کی آستینیں پیچھے کی اور اپنے زخمی بازو دکھائے جہاں مامی کے مارنے کے نیل پڑے ہوئے تھے۔ ارتضیٰ نے اس کے زخم دیکھے تو اس کے اندر کا سردار اور مرد جاگ اٹھا۔ اس کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئی۔
کوئی اس کے علاقے میں ایک یتیم لڑکی پر ایسا ظلم کرے، یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ تم آج سے میری حویلی میں کام کرو گی، کوئی رفیق یا تمہاری مامی وہاں قدم نہیں رکھ سکتی، تو وہاں پوری طرح محفوظ رہو گی اور کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ ارتضیٰ نے حتمی فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی، وہ جو فیصلہ کرتا اس پر عمل کرواتا تھا۔ کیا سچ میں سردار سائیں؟ کیا میں وہاں رہ سکتی ہوں؟ مجھے پناہ مل جائے گی؟ ہیر کی آنکھوں میں ڈر کے ساتھ ایک امید کی کرن جاگی۔ اس نے حیرت اور خوشی سے آنسو صاف کرتے ہوئے ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ میں اپنی بات کبھی نہیں دہراتا، جو فوراً اپنا سامان اٹھا اور سیدھی حویلی پہنچا، اور کوئی تماشا کیے بغیر۔ ارتضیٰ نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور مڑ کر اپنی لینڈ کروزر کی طرف چل دیا۔ ہیر تیزی سے اپنے کچے گھر پہنچی اور اپنا پرانا سا بیگ نکال کر اس میں اپنے 2-3 کپڑے رکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ یہ کیا کر رہی ہے منحوس لڑکی؟ کہاں جانے کی تیاری ہے بغیر پوچھے؟ مامی نے دروازے میں کھڑے ہو کر زہریلے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ اور غصہ تھا، کیونکہ ہیر کے جانے کا مطلب تھا گھر کا سارا کام اب اسے خود کرنا پڑے گا۔ میں سردار سائیں کی حویلی کام کرنے جا رہی ہوں، اب میں اس جہنم میں ایک پل نہیں رکوں گی۔ آپ لوگوں کے ظلم بہت سہ لیے۔ ہیر نے پہلی بار مامی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا تھا۔ اس کے لہجے میں سردار کی دی گئی پناہ کا اعتماد تھا۔ میری اجازت کے بغیر تو اس گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتی۔ رفیق کو آنے دے، وہ تیری ٹانگیں توڑ کر رکھ دے گا، تو میری قید میں ہے۔ مامی نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ چھیننے کی کوشش کی۔ سردار ارتضیٰ خان کا حکم ہے، اگر انہیں پتہ چلا کہ آپ نے مجھے روکا ہے تو وہ آپ کو رفیق کو اس گاؤں میں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا غصہ تو آپ جانتی ہیں۔ ہیر نے سردار کا نام استعمال کیا تو مامی کے ہاتھ خوف سے کانپ گئے۔ سردار کی دہشت اور انصاف پورے علاقے میں مشہور تھا۔ ہیر نے اپنا بیگ مضبوطی سے پکڑا اور مامی کو پیچھے دھکیلتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ حویلی کا بڑا اور مضبوط آہنی دروازہ پار کرتے ہوئے ہیر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سیدھی صحن میں پہنچی جہاں اماں سائیں ایک بڑی چارپائی پر بیٹھی حقہ پی رہی تھی۔ اماں سائیں ارتضیٰ کی دادی تھی اور حویلی کا سارا نظام انتہائی سختی سے وہی سنبھالتی تھی۔ کون ہے تو؟ اور یہاں کس کی اجازت سے اندر آئی ہے؟ چل نکل باہر۔ اماں سائیں نے اپنی کمزور لیکن تیز نگاہوں سے ہیر کو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا اور سخت لہجے میں ڈانٹا۔ جی، مجھے سردار سائیں نے کام کے لیے بھیجا ہے، میرا نام ہیر ہے، انہوں نے مجھے یہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ ہیر نے ڈرتے ہوئے نظریں جھکا کر انتہائی ادب سے جواب دیا۔ اماں سائیں نے حقے کی مول نکالی اور بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ ہیر کے نقوش میں کچھ ایسا تھا جو انہیں بہت مانوس لگا۔ انہیں محسوس ہوا جیسے انہوں نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھا ہے، مگر عمر رسیدگی کی وجہ سے ان کا ذہن ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ارتضیٰ نے بھیجا ہے تو جا کر باورچی خانے میں بڑی بی کے ساتھ ہاتھ بٹا۔ سن لے، اس حویلی کے اصول بہت سخت ہیں، کوئی غلطی برداشت نہیں ہوگی، سیدھی طرح کام کرنا۔ اماں سائیں نے اپنا حقہ دوبارہ گڑگڑاتے ہوئے کہا اور ہیر کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ شروع کے دن ہیر کے لیے بہت مشکل ثابت ہوئے۔ وہ گاؤں کی ایک سیدھی سادی لڑکی تھی اور حویلی کے نفیس کاموں سے بالکل ناواقف تھی۔ ایک دن وہ ٹرے میں شیشے کی قیمتی گلاس لے کر جا رہی تھی کہ اس کا پاؤں ڈرائنگ روم کے مہنگے قالین کے کنارے سے الجھا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ہیر کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی اور ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری۔ شیشے کے گلاس فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ تم اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ سارا نقصان کر دیا۔ ارتضیٰ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور فرش پر بکھرے شیشے اور سہم کر کھڑی ہیر کو دیکھ کر غصے سے دھاڑا۔ سردار سائیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا پاؤں پھسل گیا تھا، میں ابھی سارے ٹکڑے صاف کر دیتی ہوں۔ ہیر کانپتے ہوئے فرش پر بیٹھ کر ننگے ہاتھوں سے شیشے کے ٹکڑے چننے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاتھ کٹ جائے گا بیوقوف لڑکی، چھوڑ دو اسے، ملازمت صاف کر لے گی، پیچھے ہٹ جاؤ اور جا کر کوئی اور کام کرو۔ ارتضیٰ نے سختی سے کہا۔ اسے ہیر کی اس حماقت پر غصہ تھا، مگر اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی نرمی بھی محسوس ہوئی جو اس نے ظاہر نہیں ہونے دی۔ اگلے دن ہیر ارتضیٰ کا کمرہ صاف کرنے لگی۔ اس نے دیکھا میز پر ایک عجیب سی مشین پڑی ہے جس کی سیاہ اسکرین پر تھوڑی سی مٹی تھی۔ وہ دراصل ارتضیٰ کا نیا اور قیمتی لیپ ٹاپ تھا۔ ہیر نے پانی سے گیلا کپڑا کیا اور پوری اسکرین پر زور سے رگڑ دیا۔ تم نے یہ کیا کیا؟ میرا لیپ ٹاپ خراب کر دیا۔ اس پر گیلا کپڑا کیوں مارا تم نے؟ ارتضیٰ جب کمرے میں داخل ہوا تو لیپ ٹاپ کی حالت دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔
وہ بہت گندا ہو رہا تھا، میں تو بس اسے چمکا رہی تھی تاکہ آپ کو اچھا لگے۔ یہ تو صاف ہو گیا ہے، ہیر نے انتہائی معصومیت اور ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے کیا غلط کیا۔ تمہارا دماغ گھاس چرنے گیا ہے کیا؟ یہ کوئی برتن نہیں ہے، الیکٹرانک مشین ہے، پانی سے خراب ہو جاتی ہے، جا یہاں سے دفع ہو جا میرے سامنے سے، قبل اس کے کہ میں کچھ کر دوں۔ ارتضیٰ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا۔ وہ اس لڑکی کی بے وقوفیوں سے تنگ آ چکا تھا، مگر اس کی سادگی پر اسے اندر ہی اندر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اس کے بعد ہیر نے صفائی کرتے ہوئے ارتضیٰ کی پسندیدہ اور قیمتی ڈیکوریشن پیس گرا کر توڑ دی، اور پھر ایک دن اس کی خالص سفید اور مہنگی شرٹ کو رنگین کپڑوں کے ساتھ واشنگ مشین میں دھو ڈالا۔ سفید شرٹ پر لال اور نیلے رنگ کے پکے دھبے پڑ گئے۔ تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ میرا سارا نقصان تم ہی کرو گی۔ یہ شرٹ پہننے کے لائق چھوڑی ہے تم نے؟ میری سب سے پسندیدہ شرٹ تھی یہ۔ ارتضیٰ نے شرٹ ہیر کے منہ پہ دے ماری۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ سردار سائیں، میں نے تو سوچا سارے کپڑوں کے ایک ساتھ ہی دھل جائے گی تو آپ کا اور میرا وقت بچ جائے گا، پانی بھی کم ضائع ہوگا۔ چہرے سے شرٹ پکڑ کر روحانسی آواز میں کہا۔ وہ واقعی بہت شرمندہ تھی۔ تمہاری عقل پر ماتم کرنے کا دل کرتا ہے، تم سے کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ آئندہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا ورنہ حویلی سے نکال دوں گا۔ ارتضیٰ سخت ڈانٹ کر چلا گیا، مگر پیچھے ہیر کو روتا دیکھ کر اسے تھوڑا پیار بھی آیا۔ ارتضیٰ کو اکثر محسوس ہوتا تھا کہ حویلی میں چلتے پھرتے کوئی اسے چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ ایک دن وہ دالان میں کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ہیر ستون کے پیچھے کھڑی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی عقیدت تھی۔ ادھر آؤ، تم ستون کے پیچھے کھڑی کیا کر رہی ہو چوروں کی طرح؟ ارتضیٰ نے فون بند کر کے سخت آواز میں اسے بلایا۔ کچھ نہیں سردار سائیں، میں تو بس صفائی کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں۔ ہیر گھبرا کر سامنے آئی اور فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کے ہاتھ دوپٹے کے پلو کو مروڑ رہے تھے۔ مجھے بیوقوف مت سمجھو، تم مجھے چھپ چھپ کر کیوں دیکھتی ہو؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو اور نظریں نیچی رکھا کرو۔ میری حویلی میں یہ سب نہیں چلتا۔ ارتضیٰ نے اسے کھری کھری سنائی، مگر ہیر اپنی سعادت سے باز نہیں آتی تھی۔ اسے ارتضیٰ کا روب اور غصہ دونوں ہی اچھے لگنے لگے تھے۔ وہ اس کا محافظ تھا۔ چند دن بعد ارتضیٰ کی شہری کزن چھٹیاں گزارنے گاؤں آ گئے۔ وہ سب بہت تیز اور شرارتی تھے۔ ہیر جب ان کے سامنے چائے لے کر ڈرائنگ روم میں گئی تو اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ واہ یار، ارتضیٰ کی حویلی میں تو بڑی زبردست ملازمہ ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ایک کزن ولید نے شرارت سے ہیر کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام ہیر ہے جی، میں یہاں کام کرتی ہوں۔ ہیر نے سادگی سے جواب دیا اور چائے میز پر رکھنے لگی۔ ہیر، تمہیں انگلش آتی ہے؟ ہم تمہیں سکھائیں گے، بولو آئی لو یو۔ ولید نے باقی کزنز کو آنکھ مارتے ہوئے ہیر سے کہا۔ ہیر کو نئے لفظ سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ آئی لو یو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے صاحب جی؟ ہیر نے الجھن سے پوچھا۔ یہ سلام کرنے کا بہت اچھا اور نیا طریقہ ہے۔ اب جا کر یہ بات سردار ارتضیٰ کو بولو، وہ بہت خوش ہوں گے اور تمہیں انعام بھی دیں گے۔ ولید نے شرارت کی انتہا کرتے ہوئے اسے اکسایا اور باقی سب کزنز مسکراہٹ دبانے لگے۔ ہیر خوشی خوشی ٹرے اٹھا کر سیدھی ارتضیٰ کے کمرے میں گئی۔ ارتضیٰ زرعی زمینوں کی فائلیں اور کھاد کا حساب دیکھ رہا تھا۔ سردار سائیں، آئی لو یو، ہیر نے پورے اعتماد کے ساتھ اونچی آواز میں کہا تاکہ سردار اسے انعام دے۔ ارتضیٰ کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر نیچے گری۔ اس نے شوق کی حالت میں نظریں اٹھا کر ہیر کو دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ غصے اور صدمے سے سرخ ہو گیا۔ یہ کیا بکواس تم نے سیکھی ہے؟ کیا کہا تم نے؟ کس نے بولا ہے تم سے؟ تمہیں یہ بےہودہ بات کہنے کو شرم نہیں آتی تمہیں میرے سامنے یہ بکتے ہوئے؟ ارتضیٰ اپنی کرسی سے اٹھا اور غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آواز سے کمرے کی دیواریں ہل گئی۔ وہ باہر آپ کے مہمان آئے ہیں نا، انہوں نے سکھایا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سلام کرنے کا نیا طریقہ ہے اور یہ بولنے سے آپ خوش ہوں گے۔ ہیر ارتضیٰ کا غصہ دیکھ بری طرح ڈر گئی اور پیچھے ہٹتے ہوئے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ ارتضیٰ کا خون کھول اٹھا۔ وہ جانتا تھا اس کے آوارہ کزنز نے اس سیدھی لڑکی کو اپنے گھٹیا مذاق کا نشانہ بنایا ہے۔ یہیں کھڑی رہو، میں ابھی انہیں بتاتا ہوں کہ میری حویلی کی لڑکیوں سے گھٹیا مذاق کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ انہیں تو میں سبق سکھاؤں گا۔ ارتضیٰ مٹھیاں بھینجتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہیر خوف سے وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ سردار اتنا غصے میں آ گیا۔ وہ وہاں گیا اور انہیں کھری کھری سنائی اور وارننگ دی کہ آئندہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے، لیکن وہ بھی کہاں باز آنے والے تھے۔ اگلی صبح کا اجالا ابھی پوری طرح پھیلا نہیں تھا جب ارتضیٰ کے شہری کزنز حویلی کے پچھواڑے پہننے والی ندی کے کنارے
پکنک منانے پہنچ گئے۔ اماں صحیح کے حکم پر ہیر بھی ان کے لیے چائے اور ناشتے کا سامان لے کر وہاں گئی تھی۔ ندی کا پانی سرد اور گہرا تھا جس کے کناروں پر کائی جمی تھی۔ ولید اور باقی لڑکے ندی کے کنارے اونچی آواز میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ہیر خاموشی سے ایک بڑے پتھر پر چائے کی ٹرے رکھ رہی تھی کہ ولید نے شرارت کے ارادے سے اسے پیچھے سے زور سے دھکا دے دیا۔ ہیر کا توازن مکمل طور پر بگڑ گیا اور اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ وہ سیدھی گہرے اور تیز پانی کے بہاؤ میں جا گری۔ اسے تیرنا بالکل نہیں آتا تھا اور سرد پانی نے اس کے حواس منجمد کر دیے۔ وہ پانی میں بے تحاشا ہاتھ پیر مارتے ہوئے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ بالکل اسی لمحے سردار ارتضیٰ خان وہاں پہنچا۔ اس نے ہیر کو پانی میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں رک گئیں۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی چادر پھینکی اور سیدھا ندی کے یخ بستہ پانی میں کود گیا۔ اس نے طاقتور تیراک کی طرح پانی کو چیرتے ہوئے ہیر تک رسائی حاصل کی۔ اس نے ہیر کو مضبوطی سے بازو سے پکڑا اور اسے اپنے سہارے کنارے تک کھینچ لایا۔ ہیر بری طرح کھانس رہی تھی اور خوف اور سردی سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ کسی کی جان چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ بیوقوف جاندروں جیسی حرکتیں ہیں تمہاری۔ شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں۔ ارتضیٰ نے ولید اور باقی لڑکوں پر غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اس کی گرجدار آواز سے ندی کا سکوت ٹوٹ گیا تھا۔ کزنز ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے چہروں کا رنگ فاق ہو گیا تھا۔ پھر ارتضیٰ نے غصے سے ہیر کو دیکھا جو گیلے کپڑوں میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اور تم اتنی بھولی کیوں ہو کہ سب کا کہا مان لیتی ہو؟ ہر کسی کی شرارت کا نشانہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا دفاع کرنا سیکھو۔ کب تک یوں بے وقوف بنتی رہو گی؟ ارتضیٰ نے ہیر کو سخت ڈانٹا مگر اس کے غصے والے لہجے میں چھپی ہوئی فکر نمایاں تھی۔ ہیر نے روتے ہوئے سر جھکا لیا اور اس کے آنسو ندی کے پانی میں شامل ہونے لگے۔ ارتضیٰ کو پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ وہ اس معصوم اور بھوری لڑکی کو بہت پسند کرنے لگا ہے، مگر پھر اسے حقیقت کا خیال آیا کہ رشتہ ناممکن ہے کیونکہ ہیر اس سے 10 برس چھوٹی ہے اور خاندان والے اس مزارے کی یتیم بیٹی کو سردار کی بیوی کے طور پر کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس نے سختی سے سر جھٹک کر اس ناممکن خیال کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کی۔ کچھ دنوں بعد حویلی میں ارتضیٰ کی شادی کی باتیں زور و شور سے ہونے لگی۔ اس کی منگنی اس کی کزن ماہم سے بچپن میں ہی ہو چکی تھی اور اب بڑے اس رشتے کو انجام تک پہنچانا چاہتے تھے۔ ہیر یہ سب خبر سن کر اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی۔ سارا دن اداس اور گمسم رہنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی تھی۔ ایک رات وہ ذہن میں اکیلی برتن سمیٹ رہی تھی کہ دیوار پھلانگ کر رفیق اندر آ گیا۔ وہ ہیر کو بلیک میل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ اس نے ہیر کو ڈرا دھمکا کر رات کے اندھیرے میں دالان کے پچھلے اور تاریک حصے میں بلایا۔ ہیر جان کے خوف سے وہاں گئی تو رفیق نے درندگی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر تو نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو میں سردار کو تیری جھوٹی اور گندی کہانیاں سنا کر تجھے اس حویلی سے بھی دھکے مار کر نکلوا دوں گا اور پھر تجھے کوئی پناہ نہیں دے گا۔ رفیق نے انتہائی کمینگی سے ہیر کو بلیک میل کرتے ہوئے کہا اور اس کے مزید قریب ہونے کی کوشش کی۔ مجھے چھوڑ دو خدا کے لیے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھ غریب اور یتیم پر رحم کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ہیر نے ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کی۔ اس کی آواز میں بے بسی اور شدید خوف تھا۔ اسی وقت ارتضیٰ کی تیز اور کاٹ دار آواز گونجی۔ وہ کسی کام سے باہر آیا تھا اور ان کی آواز سن کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ دے بے غیرت انسان، ورنہ تیرے ہاتھ کاٹ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ ارتضیٰ غصے سے پاگل ہوتا ہوا آگے بڑھا اور رفیق کو گریبان سے پکڑ کر پوری طاقت سے زمین پر پٹخ دیا۔ اس نے رفیق کو اتنی بے ترتیبی سے مارا کہ اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ اس کے گھونسوں میں ایک وحشت تھی۔ مجھے معاف کر دیں سردار سائیں، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ رفیق زمین پر گر کر گڑ گڑاتے ہوئے معافیا مانگنے لگا۔ ارتضیٰ نے اسے زوردار لات مار کر حویلی کے چوکیداروں کے حوالے کیا اور اسے باہر پھینکنے کا حکم دیا۔ پھر وہ ہیر کی طرف مڑا جو خوف سے دیوار کے ساتھ لگی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ شخص تمہیں اس طرح سے تنگ کرتا ہے؟ تم اتنی ڈری اور سہمی کیوں رہتی ہو؟ مجھ پر بھروسہ نہیں تھا تمہیں؟ ارتضیٰ نے اس کے کاندھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ وہ لڑکی ہر وقت اتنے خوف میں کیوں مبتلا رہتی تھی۔
تو ہیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آئندہ کوئی بھی بات ہو مجھے سب سے پہلے بتانا، میں تمہارا محافظ ہوں، کسی کی جرات نہیں ہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، سمجھ گئی تم؟ ارتضیٰ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اب نرم ہو چکی تھی۔ اگلے روز ہیر کی سہیلی سکھنا جو حویلی کی دوسری پرانی ملازمہ تھی، اس نے ہیر سے اس کی گہری اداسی کی وجہ پوچھی۔ تو اتنی چپ چپ اور روئی روئی کیوں رہتی ہے ہیر؟ سردار سائیں کی شادی ہے، تجھے تو خوش ہونا چاہیے، حویلی میں رونق لگی ہے۔ سکھنا نے صحن میں سبزی کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ہیر کی آنکھوں سے ضبط کیے ہوئے آنسو چھلک پڑے۔ میں سردار سائیں کو بہت پسند کرنے لگی ہوں سکھنا، مجھ سے ان کی شادی کسی اور سے ہوتے نہیں دیکھی جائے گی، میرا دل پھٹ جائے گا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے میں شادی سے پہلے ہی اپنی مامی کے پاس واپس چلی جاؤں گی، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا۔ ہیر نے روتے ہوئے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا اور اپنا فیصلہ سنایا۔ ارتضیٰ کچن کے کھلے دروازے کے پاس کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ ہیر کا یہ معصوم سا اقرار سن کر اس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ شادی کا دن آ گیا، حویلی مہمانوں اور رشتہ داروں سے بھری ہوئی تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ ہیر دل پر پتھر رکھ کر اور آنسو پی کر مہمانوں کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے موقع پا کر اپنے کمرے میں استری کے پاس پڑی اپنی قیمتی شیروانی کو جان بوجھ کر استری سے جلا دیا۔ کپڑا جلنے کی تیز بو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ ہیر جو اسی وقت کمرے میں تولیہ رکھنے آئی ہوئی تھی، یہ منظر دیکھ کر خوف سے رونے لگی۔ ارتضیٰ نے غصے کا ڈرامہ کرتے ہوئے اس کا بازو پکڑا اور اسے استری کے پاس کھینچا۔ چھوڑے، میرا ہاتھ جل جائے گا، میں نے آپ کے کپڑے نہیں جلائے سردار سائیں، مجھ پر یقین کریں۔ ہیر نے ڈر کے مارے خود کو بچاتی ہوئی رو کر کہا۔ وہ ارتضیٰ کے بہت قریب ہو گئی تھی اور اسی کشمکش میں اس کا دوپٹہ اس کے شانوں سے پھسل گیا۔ عین اسی لمحے دروازہ کھلا اور دلہن کی ماں یعنی ارتضیٰ کی چچی اندر داخل ہوئی۔ ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر اور قیمتی شیروانی کو جلا ہوا پا کر اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ یہ کیا بے حیائی ہو رہی ہے سردار سائیں؟ آپ اس دو کوڑی کی ملازمہ کے ساتھ اتنے قریب کیا کر رہے ہیں؟ اور اس منحوس نے آپ کی شیروانی جلا دی، چچی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ باہم بھی شور سن کر وہاں آ گئی۔ اسے تو بس شادی توڑنے کا کوئی پکا بہانہ چاہیے تھا، اس نے بھی خوب واویلا مچایا اور شادی سے صاف انکار کر دیا۔ سردار سائیں، آپ کی شادی اس منحوس اور بد کردار لڑکی کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے، ہم یہ بے عزتی ہرگز برداشت نہیں کریں گے، اسے سخت سے سخت سزا سنائیں۔ چچی نے زہر اگلتے ہوئے ہیر کی طرف انگلی اٹھا کر مطالبہ کیا۔ ارتضیٰ نے اپنی سرد نگاہ روتی ہوئی معصوم ہیر پر ڈالی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے سچ میں اپنے گلے لگا کر ساری دنیا سے چھپا لے، مگر اس وقت سردار کی کرسی پر تھا۔ یہی لڑکی اس سب کی قیمت ادا کرے گی، میری بیوی بن کر۔ آج اور ابھی میرا نکاح اس لڑکی سے ہوگا اور یہی اس کی ساری زندگی کی سزا ہے۔ ارتضیٰ نے انتہائی کرجدار اور حتمی آواز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ پورے کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ کوئی بھی شخص سردار کی اس غیر متوقع فیصلے کے خلاف بولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ ہیر صدمے سے پت بن گئی، اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی وقت قاضی کو بلوایا گیا اور دونوں کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ ہیر مسلسل روتی رہی اور اس نے خاموشی سے ڈر کے مارے قبول ہے کہہ دیا۔ نکاح کے بعد ہیر پر جیسے سکتہ طاری تھا، وہ ارتضیٰ کے سامنے آنے سے کترانے لگی اور خود کو حویلی کے کاموں میں مزید مصروف کر لیا۔ ہیر بیٹی، اب تم اس حویلی کی ملازمہ نہیں بلکہ میری بہو ہو، سردار کی بیوی ہو، یہ جھاڑو پوچھا چھوڑو اور جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ اما سائی نے اسے پیار سے پاس بٹھا کر سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ ہیر کو پسند کرتی تھی۔ ہیر کو لگتا تھا کہ ارتضیٰ اس سے سچ میں ناراض ہے اور اس نے واقعی اسے محض سزا دینے کے لیے یہ نکاح کیا ہے، کیونکہ نکاح کے فوراً بعد ارتضیٰ شہر اپنے کسی عام بزنس کے کام سے چلا گیا تھا اور کئی دن تک واپس نہیں آیا تھا۔ ایک روز رات گئے ارتضیٰ حویلی واپس آیا۔ اس نے ایک ملازمہ کے ہاتھ ہیر کو اپنے کمرے میں بلانے کا پیغام بھیجا۔ ہیر نے ڈر کے مارے جانے سے انکار کر دیا اور اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے مضبوطی سے لاک کر لیا۔ ارتضیٰ تھکا ہوا تھا، اسی لیے وہ غصہ ضبط کر کے چپ چاپ سو گیا۔ اگلی صبح ہیر یہ سوچ کر کہ سردار سائیں رات کے سفر کے بعد ابھی سو رہے ہوں گے، کمرے کی صفائی کرنے چلی گئی۔ وہ خاموشی سے جھاڑو لگا کر واپس پلٹنے لگی تو اچانک ارتضیٰ نے جو پہلے ہی جاگ رہا تھا اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ہیر کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی ارتضیٰ کے چوڑے سینے پر جا گری۔ ارتضیٰ نے فوراً اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو لپیٹ لیے۔
مجھ سے بھاگنے کی کوشش مت کیا کرو ہیر، تم میری بیوی ہو، مجھ پر تمہارا حق ہے۔ ارتضیٰ نے اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں ہیر کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ ہیر کا چہرہ شرم اور حیا سے سرخ ہو گیا اور وہ اس کی قید سے بھاگنے کے لیے مچلنے لگی۔ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے اس کی گرفت ڈھیلی کی اور اسے جانے دیا۔ کچھ دیر بعد لاؤنج میں اماں سائی نے ارتضیٰ سے باقاعدہ رخصتی اور شادی کی دھوم دھام کی بات چھیڑ دی۔ ارتضیٰ پتر، یہ نکاح تو غصے اور مجبوری میں ہو گیا، مگر اب ہم اس بچی کو پوری عزت کے ساتھ اس کے گھر سے رخصت کروا کر لائیں گے۔ تم اس کے والد کا پتہ کرواؤ، وہ جہاں بھی ہے۔ اماں سائی نے سنجیدگی سے کہا تو ارتضیٰ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خود بھی ہیر کو اس کا اصل مقام اور عزت دلوانا چاہتا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنے خاص بندوں کو ہیر کے اصل خاندان اور والد کی تلاش کا حکم دے دیا تاکہ وہ اپنی محبت کو اس کا جائز حق دلا سکے۔ سردار سائیں، ہم نے ہیر بی بی کے خاندان کا پتہ لگایا ہے اور حقائق بہت بھیانک ہیں۔ ارتضیٰ کے خاص آدمی نے ایک بھاری فائل میز پر رکھتے ہوئے انکشاف کیا۔ اس کے چہرے پر تفتیش کے دوران ملنے والے حقائق کی وجہ سے گہری پریشانی اور خوف نمایاں تھا۔ ارتضیٰ نے ایک جھٹکے سے فائل کھولی اور پڑھتے ہی اس کی سیاہ آنکھوں میں شدید حیرت اور غصہ ابھر آیا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اس کی بیوی کوئی معمولی مزارے کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ علاقے کے طاقتور MN ابراہیم شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ صفحات پلٹتا گیا اور ہر صفحے پر درج ظلم کی داستان اس کے خون کو کھولا رہی تھی۔ ابراہیم شاہ کو فوراً حویلی بلواؤ، مجھے اس شخص سے سیدھی بات کرنی ہے کہ اس نے اپنی سگی بیٹی کو ان درندوں کے حوالے کیوں کیا اور خود محلات میں کیسے سکون کی نیند سوتا رہا۔ ارتضیٰ نے غصے سے میز پر مکہ مارتے ہوئے حکم دیا۔ اس کے اندر کا سردار اور ایک محافظ شوہر اپنی بیوی کے حق کے لیے پوری طرح سے جاگ اٹھا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد MN ابراہیم شاہ حویلی کے ڈرائنگ روم میں ارتضیٰ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سردار کے اچانک بلاوے کی وجہ سے الجھن اور تشویش تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سردار ارتضیٰ خان نے اسے اتنی ہنگامی حالت میں کیوں طلب کیا ہے۔ سردار ارتضیٰ خان، آپ نے مجھے اتنی عجلت میں کیوں بلوایا ہے؟ خیریت تو ہے؟ ہم میں تو کوئی سیاسی دشمنی بھی نہیں اور نہ ہی زمینوں کا کوئی تنازع ہے، ابراہیم شاہ نے محتاط انداز میں پوچھا۔ اس کی نظریں ارتضیٰ کے سخت اور سپاٹ چہرے پر جمی تھی۔ آپ کی بیٹی ہیر میرے نکاح میں اور پچھلے 20 سال سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ کہاں تھے آپ جب اس پر ظلم ہو رہا تھا، جب وہ ایک ایک روٹی کے لیے محتاج تھی؟ ارتضیٰ نے بغیر کسی تمہید کے سیدھا اور کاٹ دار سوال کیا۔ اس کی آواز میں چھپا ہوا غصہ اور نفرت واضح تھی۔ ابراہیم شاہ کا رنگ فوراً اڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگیں اور وہ کانپتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میری بیٹی، میری ہیر زندہ ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سردار سائیں؟ میری ماں نے تو مجھے بتایا تھا کہ میری بیوی شہزادی میری بیٹی کو لے کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور میں ساری زندگی اسی شرمندگی اور ذلت میں جیتا رہا۔ میں نے تو اپنی بیٹی کو مردہ سمجھ لیا تھا۔ ابراہیم شاہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ آپ کی ماں نے آپ سے بہت بڑا اور گھناؤنا جھوٹ بولا ابراہیم شاہ۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی بیوی شہزادی کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ کی ماں نے آپ کے باپ یعنی اپنے سسر کو زہر دے کر مارا ہے، اور وہ خود نہیں مرا تھا بلکہ اسے بے دردی سے راستے سے ہٹایا گیا تھا۔ ارتضیٰ نے انتہائی سرد اور بے رحم لہجے میں تلخ حقیقت بیان کی۔ وہ اس شخص کو اس کی اندھی عقیدت کا آئینہ دکھا رہا تھا۔ ابراہیم شاہ یہ سن کر صدمے سے کرسی پر گر پڑا۔ شہزادی اس بھیانک راز کو جان گئی تھی، اسی لیے آپ کی ماں نے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے حویلی کے تاریخ تہ خانے میں قید کر دیا اور اس پر بھاگنے کا جھوٹا الزام لگا دیا، اور آپ کی معصوم بچی کو شہزادی کے بھائی یعنی ہیر کے ماموں کے حوالے کر کے اس کا منہ پیسوں سے بند کر دیا تاکہ وہ تا حیات خاموش رہے اور آپ کی ماں کا راز فاش نہ ہو۔ ارتضیٰ نے ساری کڑیاں ملاتے ہوئے حتمی بات کی۔ اس کی آنکھوں میں ان ظالموں کے لیے شدید نفرت اور انتقام کی آگ تھی۔ ابراہیم شاہ دھاڑیں مار کر رونے لگا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس نے اسی وقت کانپتے ہاتھوں سے اپنے فون سے پولیس چیف کو کال کر کے اپنی ماں کے خلاف قتل و اغوا کی سخت کارروائی کا حکم دیا، اور ہیر سے ملنے کے لیے تڑپ لیے دیوانہ وار اندر صحن کی طرف بھاگا۔ ہیر صحن میں کھڑی اماں سائیں کے پاس یہ سب شور سن رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ شہر کا اتنا بڑا MN روتا ہوا اس کی طرف کیوں آ رہا ہے۔ ابراہیم شاہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں ایک برا اور اندھا باپ ہوں جو اپنی ماں کی چالاکیوں کو نہیں سمجھ سکا اور تمہیں اتنی تکلیف دی۔
مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ ابراہیم شاہ نے ہیر کا ماتھا چومتے ہوئے زاروں قطار رو کر کہا۔ اس کے لہجے میں سالوں کا پچھتاوا اور بیٹی کو کھونے کا شدید درد تھا۔ ہیر کے ذہن میں ایک دم دھماکہ ہوا۔ اس اپنے ماموں کی بتائی ہوئی دھندلی سی باتیں یاد آنے لگیں کہ اس کا باپ ایک بہت بڑا آدمی تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا بابا سائیں، مجھے بس آپ کا سایہ چاہیے تھا جو مجھے آج مل گیا ہے۔ اب مجھے کوئی دکھ نہیں، مجھے بس یہ تسلی ہو گئی ہے کہ میں لاوارث نہیں ہوں، میرا بھی اس دنیا میں کوئی اپنا موجود ہے۔ ہیر نے سسکیوں کے درمیان اپنے باپ کو تسلی دی۔ اس کے دل سے ساری شکایات مٹ چکی تھی اور صرف باپ کی محبت باقی تھی۔ اماں سائیں نے صورتحال کو سنبھالا اور ابراہیم شاہ کو مشورہ دیا کہ وہ اب ہیر کو اپنے گھر لے جائیں اور وہاں سے پورے وقار اور عزت کے ساتھ اس کی باقاعدہ رخصتی کریں۔ ابراہیم شاہ اپنی بیٹی کو پورے پروٹوکول اور درجنوں گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ لے کر اپنے عالی شان گھر آ گیا۔ ہیر کے باپ کے M.A ہونے کا راز کھلنے کے بعد ارتضیٰ کے والد نواب خان کا رویہ بھی اکثر بدل گیا۔ نواب خان کو سرداری نہیں ملی تھی کیونکہ ارتضیٰ کے دادا نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کی نااہلی کو دیکھتے ہوئے سرداری کی پگڑی اپنے قابل اور روب دار پوتے ارتضیٰ کے سر پر رکھ دی تھی۔ نواب خان کو پہلے اس 2 کوڑی کی لڑکی سے نکاح پر شدید اعتراض تھا، مگر اب M.A ابراہیم شاہ کا نام اور طاقت سن کر اس کی باتیں کھل گئی تھیں۔ دیکھو بیگم، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میرے بیٹے ارتضیٰ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم شاہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے ہمارے بزنس کو راتوں رات کروڑوں کا فائدہ ہوگا اور ہماری سیاسی طاقت بھی دگنی ہو جائے گی۔ یہ سودا بہت نفع بخش ثابت ہوا ہے۔ نواب خان نے انتہائی لالچ اور خوشی سے اپنی دوسری بیوی کو بتایا۔ ارتضیٰ کی سگی ماں بہت سال پہلے انتقال کر چکی تھی اور اس کا کوئی سگا بہن بھائی نہیں تھا، اسی لیے وہ اکیلا ہی پوری حویلی کا وارث تھا۔ مجھے ان گاؤں والوں کے جذباتی ڈراموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس شکر ہے کہ لڑکی کا باپ امیر اور بااثر نکلا، ورنہ میں تو اس گنوار اور ان پڑھ لڑکی کو حویلی میں کبھی بھی برداشت نہ کرتی۔ میں ایک فیشن ڈیزائنر ہوں، میرا کلاس اور سٹیٹس ہے، اور یہ پسماندہ گاؤں میرے معیار کے بالکل خلاف ہے۔ سوتیلی ماں نے انتہائی رعونت اور تکبر سے اپنے ناخن فائل کرتے ہوئے جواب دیا۔ اسے گاؤں اور گاؤں کے سیدھے سادے لوگوں سے شدید نفرت تھی، مگر دولت کے لالچ نے اس کا منہ بھی بند کر دیا تھا۔ ادھر ابراہیم شاہ کے گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج ہیر کی سالگرہ تھی، رات کے 12 بج چکے تھے۔ ارتضیٰ نے ہیر کو فون پر ملنے کا کہا اور اسے کمرے سے باہر آنے کا حکم دیا۔ سردار سائیں، ہم نہیں مل سکتے، بابا سائیں نے سختی سے منع کیا ہے کہ رخصتی تک ہمارا پردہ ہے، آپ خدا را واپس چلے جائیں، کوئی دیکھ لے گا تو قیامت آ جائے گی، میری عزت کا سوال ہے۔ ہیر نے فون پر انتہائی گھبراہٹ اور ڈرتے ہوئے اسے روکا۔ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ تم مجھ سے پردہ کرو گی ہیر؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر محرم نہیں۔ تم دروازہ نہیں کھولو گی تو میں خود اندر آ جاؤں گا، اور مجھے روکنے والا تو کوئی نہیں ہے، میں سردار ہوں، مجھے اصول توڑنا آتا ہے۔ ارتضیٰ نے انتہائی ضد اور حاکمانہ انداز میں بات کی اور فون فوراً سے کاٹ دیا۔ اس کے ارادے اٹل تھے اور وہ ہر حال میں اپنی ہیر کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ہیر نے ڈر کے مارے کمرے کا دروازہ اندر سے مضبوطی سے لاک کر لیا اور دل پر ہاتھ رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ دروازے کا لاک کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ ارتضیٰ نے اپنے اثر و رسوخ اور چالاکی سے ہوشیاری سے ڈپلیکیٹ چابی بنوا لی تھی اور اب وہ پورے حق کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت اور بڑا چاکلیٹ کیک تھا جس پر موم بتیاں روشن تھی۔ ہیر اسے یوں اچانک آدھی رات کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیرت اور خوشی سے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ ارتضیٰ نے کیک میز پر رکھا اور ہیر کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ سالگرہ مبارک ہو میری جان، میری ہیر، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو۔ آج کے دن تم اس دنیا میں میرے لیے آئی تھی۔ ارتضیٰ نے انتہائی نرمی اور محبت سے اس کی بڑی اور اداس آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کے آواز میں گہرا خمار اور چاہت چھپی تھی۔ ہیر کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ آپ کا بہت شکریہ سردار سائیں، آپ نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی ہے۔ میں آپ کے اس عظیم احسان کا بدلہ ساری زندگی نہیں چکا سکتی۔ آپ نے مجھے اندھیرے میں رہنے والی لڑکی کو روشنی دی ہے۔ ہیر نے روتے ہوئے انتہائی عقیدت اور محبت سے
ارتضیٰ کے ہاتھ کو چوم لیا تھا۔ اس کے لہجے میں سچی محبت اور حد درجہ شکر گزاری تھی۔ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے اس کا نرم اور کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ یہ احسان نہیں ہے، میری محبت ہے ہیر۔ میں تمہیں اس دن سے دیوانوں کی طرح پسند کرتا ہوں جب تم پہلی بار میری گاڑی کے سامنے آئی تھی، میری معصوم سی پری جسے دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ میں تمہاری سادگی پر اسی دن ہار گیا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کے چہرے سے بکھری ہوئی لٹیں ہٹاتے ہوئے اپنے دل کا حال پوری سچائی سے سنایا۔ ہیر شدید حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر آپ کی تو شادی ہونے والی تھی ماہم بیبی سے، پھر آپ نے مجھ غریب سے نکاح کیوں کیا؟ اور وہ سب تماشا کیا تھا جو شیروانی جلنے پر ہوا تھا؟ مجھے تو لگا آپ سچ میں مجھ سے غصے میں تھے۔ ہیر نے الجھن اور بے پناہ معصومیت سے سوال کیا۔ وہ اب بھی اس معمے کو نہیں سمجھ پائی تھی کہ اس دن اصل میں ہوا کیا تھا۔ ارتضیٰ نے ایک دلکش اور شرارتی قہقہہ لگایا جس سے ہیر کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ وہ شادی میں نے خود ختم کروائی تھی میری جان۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی پسندیدہ شیروانی استری سے جلائی تھی تاکہ ماہم کی ماں تماشا بنائے اور شادی ٹوٹ جائے، اور پھر میں پورے حق اور سرداری روب کے ساتھ تمہیں اپنی بیوی بنا سکوں۔ مجھے پتا تھا وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گی۔ میری منزل صرف تم تھی ہیر، اور میں اپنی منزل کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ارتضیٰ نے انتہائی فخر اور گہری محبت سے اپنی اس شاندار اور خطرناک چال کا اعتراف کیا۔ ہیر تو یہ سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سردار ارتضیٰ خان جیسے روبدار اور اصول پسند انسان نے صرف اسے پانے کے لیے اتنا بڑا کھیل کھیلا اور سب کی آنکھوں میں دھول جھونکی۔ اس کا دل محبت کے شدید اور میٹھے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، میں تو اس قابل بھی نہیں تھی، میں تو ایک معمولی سی لڑکی تھی۔ ہیر نے شرماتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا لی۔ اس کے رخسار حیا کی زیادتی سے سرخ تھے۔ تم میری سردانی ہو ہیر، میری زندگی کا واحد سکون ہو، اور تم ہر خوشی کے قابل ہو۔ اب تم کبھی اکیلی نہیں ہوگی۔ ارتضیٰ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر انتہائی شدت سے کہا۔ اس رات انہوں نے ایک ساتھ کیک کاٹا اور وہ رات ان کی محبت کے اعتراف اور ایک ہونے کی گواہ بن گئی۔ ارتضیٰ نے اپنی محبت کے تمام رنگ اور شدت اپنی ہیر پر نچھاور کی تھی۔ انہوں نے وہ رات ایک ساتھ گزاری، ہر دوری کو مٹا کر اپنے رشتے کی بنیاد کو امر کر دیا۔ اگلے چند دنوں میں ان کی شادی کی تقریبات کا باقاعدہ اور شاندار آغاز ہو گیا۔ سردار کی حویلی اور M&A ہاؤس کو برقی کمکموں اور ہزاروں من پھولوں سے سجایا گیا۔ ہر طرف خوشیوں کا راج تھا اور ہوائی فائرنگ سے آسمان گونج رہا تھا۔ پورے علاقے میں کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا۔ رخصتی کے دن ہیر قیمتی سرخ روسی جوڑے اور بھاری ہیروں کے زیورات میں کسی سچی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا باپ ابراہیم شاہ فخر اور ناماکوں سے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا تھا۔ نواب خان اور ارتضیٰ کی سوتیلی ماں بھی اپنے مفادات اور سیاسی فائدے کی خاطر اس شادی میں پیش تھے اور مہمانوں کا استقبال خوش دلی سے کر رہے تھے، مگر ارتضیٰ کی نظروں کا واحد مرکز صرف اس کی ہیر تھی۔ وہ سب سے بے نیاز ہو کر صرف اپنی محبت کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر حویلی لایا تو اس نے ہیر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آج سے تم ان 7 گاؤں کی سردارنی ہو ہیر۔ ارتضیٰ خان کوئی بھی فیصلہ تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہوگا، یہ میرا تم سے اٹل وعدہ ہے۔ میں تمہارے ہر قدم پر تمہارا سایہ بن کر چلوں گا۔ ارتضیٰ نے اپنی حاکمیت ہیر کے قدموں میں رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ اس کی نظروں میں ہیر کے لیے بے پناہ عزت اور محبت تھی۔ ہیر نے خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ ارتضیٰ کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کی تمام تکلیفوں، دکھوں اور محرومیوں کا ازالہ ہو چکا تھا۔ اب وہ سردار ارتضیٰ خان کے مضبوط قلعے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ تھے۔